السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے اوقات اور قبلہ اور نماز کے واجبات اور فرائض نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نماز کے اوقات کے بارے میں۔ دن رات میں ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور وہ اوقات یہ ہیں: ظہر، تو ظہر کا اوقات کیا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہے ظہر دوپہر ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک ہے جبکہ ہر شے کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ دوگنا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ جب جو سایہ ہوتا ہے ایک تو اس کا اگر ڈبل ہو جائے اس وقت تک جو ہے ظہر کا وقت رہتا ہے۔ عصر کا کیا ہے؟ ظہر کے آخری وقت سے آفتاب کے ڈوبنے تک عصر کا وقت ہے، مطلب جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس وقت تک کیا ہے؟ عصر کا وقت رہتا ہے۔ اور مغرب کا غروب آفتاب سے لے کر شفق احمر ختم ہونے تک مغرب کا وقت ہے۔ تو جو سفیدی ہوتی ہے آسمان پر سورج ڈوبنے کے بعد اس کے ختم ہونے تک جو ہے مغرب کا وقت رہتا ہے، ویسے بھی یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ عشاء، مغرب کے آخری وقت سے لے کر صبح صادق تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ صبح صادق کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 4 وقت ہم نے دیکھے، دوپہر ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک ہے ظہر کا وقت جب کہ کسی بھی چیز کا سایہ اس کا دگنا ہو جائے، اس کے سایہ اصلی کے۔ اور عصر کا کیا ہے؟ سورج ڈوبنے تک، اور سورج ڈوبنے سے لے کر شفق کی سفیدی ختم ہونے تک مغرب کا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جو ہے اس کا فجر کا وقت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے اب کیا ہے؟ قبلہ، تو قبلہ میں کیا ہے؟ یہ سب ہم شرائط نماز پڑھ رہے ہیں ڈیٹیل میں۔ قبلہ کیا ہے؟ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، سارے عالم کے مسلمان کو اسی کی طرف رخ کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو قبلہ کی طرف کیا رخ کرنا لازم ہے؟ تو اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں کرا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرائط نماز میں یہ جو ہے شامل ہے۔ وہ سنت نمازیں جو حالت سفر میں یا ڈر سے بھاگتے ہوئے پڑھی جائیں، اس میں قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں قبلہ کے بارے میں نہ پتہ ہو اور سفر کی حالت میں ہو یا بھاگتے ہوئے ڈر کی وجہ سے، تو اس میں کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کرنا کیا شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پتہ چل جائے تو اس طرف منہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں بھی اگر کوئی بتا دے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے فرائض نماز۔ تو نماز میں کتنی شرطیں تھیں؟ تو 6 شرطیں بتائی تھی کہ پاک و صاف ہونا، ستر عورت، قبلہ اور نیت کرنا اور تکبیرۃ تحریمہ، وہ دیکھ لیجیے گا اس پلے لسٹ میں۔ تو فرائض نماز بھی 6 ہیں: قیام مطلب کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، اور دوسرا کیا ہے؟ قرأت، قرآن شریف پڑھنا، کم سے کم 3 آیت پڑھنا یا ایسی ایک آیت پڑھنا جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ چوتھا سجود یعنی 2 سجدے کرنا۔ پانچواں کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ ہے نا، مقدار تشہد، کم سے کم اتنی دیر بیٹھنا، جتنی دیر ہم تشہد پڑھتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا قاعدہ اخیرہ میں۔ خروج بصنوعی مطلب کہ اپنے ارادے سے نماز کو جو ہے ختم کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے بس آج جو ہے واجبات نماز اور میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر نماز کے واجبات، تو سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سجدہ سہو یعنی آخر رکعت میں التحیات پڑھ کر 2 سجدے کرنا اور پھر سلام پھیر دینا، وہ جو ہے کیا ہو گیا؟ سجدہ سہو۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسرا کیا؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ کم از کم 3 آیت یا ایک بڑی آیت پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا۔ جو فرض نماز ہوتی ہے اس کی پہلی 2 رکعتوں میں کیا کرتے ہیں؟ ہم قرأت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمد کے بعد، تو ان میں کیا؟ سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم 3 آیت پڑھنا، ایک بڑی آیت پڑھنا پہلی 2 رکعتوں میں جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ ٹھیک ہے، اب ایک آیت اتنی بڑی ہے کہ جو 3 آیتوں سے بڑی ہے، چھوٹی، تو اسے پڑھ لیں۔ نمبر 3 کیا؟ ترتیب سے نماز پڑھنا۔ ٹھیک ہے، پہلے رکوع، پھر سجود، پھر قاعدہ اخیرہ۔ یہ نہیں کہ پہلے رکوع کر لیا، پھر پہلے سجدہ کر لیا، پھر رکوع کیا، یہ نہیں۔
پہلی تحیات کے لیے بیٹھنا، تو جو ہم 2 رکعات کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس میں کیا ہے بیٹھنا ضروری ہے، نہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے سیدھے تو اس میں کیا ہے سجدہ سہو کیا ہے لازم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، یعنی آپ کو جو ہے آخر میں جو ہے التحیات پڑھ کر 2 سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے۔ دونوں قاعدے میں التحیات پڑھنا، ٹھیک ہے، دونوں قاعدہ میں کیا ہے التحیات، قاعدہ میں جب 2 بار ہم بیٹھیں گے تو اس میں کیا ہے التحیات پڑھنا، آخر میں بھی التحیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعائے معصورہ پڑھ کر نماز کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 6 کیا ہے تعدیل ارکان، یعنی ارکان کو بدلنا، یعنی جیسے رکوع میں تھے پھر قیام میں چلے گئے، پھر سجود میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، تو یہ کیا ہے تعدیل ارکان، اس کو بدلنا ضروری ہے۔ اور آخری کیا ہے 7واں جو ہے قرأت میں جس جگہ زور سے پڑھنے کا حکم ہے وہاں زور سے پڑھنا، اور جہاں آہستہ پڑھنے کا حکم ہے وہاں آہستہ پڑھنا، یعنی جو سری نمازیں ہوتی ہیں، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ظہر اور عصر، یہ کیا ہے سری ہے، اور جو ظہری نمازیں ہیں کیا ہے یہ مغرب عشاء و فجر، اس میں کیا ہے قرأت کیا آواز سے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 7 تھے واجبات نماز تھے، ان کے چھوٹنے سے، بھول کر چھوٹنے سے کیا ہے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور یہ جو تھے فرائض نماز تھے، اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا نماز ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں نماز کے اذکار کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔